کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین بلا تاخیر آپ کے کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ بخارا سے بات کر رہا ہوں کامران، اور میرا کام بہت زیادہ ہے میرے پاس، لیکن کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کے لیے مجھے کوئی مجھے پلیز بتائیں۔ کام بہت زیادہ ہے نا، کام بہت زیادہ ہے لیکن کرنے کا دل نہیں کرتا۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج کام میں دل لگنے کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جی سر، میں نام سہان میں میرا کام ہے چلا، میں کافی دنوں سے کام کر رہا ہوں، کام نہیں چل رہا، جب یہ کام کرتا کوئی ریکور پیدا ہو جاتی ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کام نہیں چل رہا، اللہ خیر فرمائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ احمد آباد سے محمود بھائی احمد بھائی ملک، میری امی کا نام ہے مریم بی بی، میرا استخارہ کرانا ہے کہ میری نوکری کا کوئی ٹھکانا نہیں، استخارہ کر کے میرے کو معلوم پڑے۔ نوکری کا مسئلہ ہے، نام اپنے نوٹ فرما لیا؟ محمود نام بتایا۔ انشاءاللہ عز و جل محمود بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا مسئلہ ہے، نوکری میں کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد جمشید رضا اختاری ہے، میرے اپنے کزن کے بارے میں استخارہ کروانا ہے، اور کئی مہینوں سے بیمار ہے، اور بیماری میں نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ میرے کزن کا نام غلام مصطفیٰ ہے، والدہ کا نام مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جمشید بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کزن کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج اس حوالے سے بھی بتائیں گے اور آپ کے کزن کا استخارہ بھی کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ عبد الرشید حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، میرے اوپر بہت قرضہ ہے، میں جب کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں اس وجہ سے فیل ہو جاتا ہوں، ناکامی ہو جاتی ہے۔ قرضے کے بارے میں میرا بہت قرضہ بہت ہے، اس سلسلے میں مجھے روحانی علاج بتائے۔ کاروبار کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں اور بار قرض میں بھی مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کو بار قرض سے خلاصی نصیب فرمائے۔ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے۔ آپ استخارے شروع فرما دیجئے۔ بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ کچھ کالز موصول ہوئی تھی روحانی علاج کے حوالے سے۔ کامران بھائی کی کال تھی نا ابتدان، انہوں نے کہا کہ کام بہت زیادہ ہے لیکن دل نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل ان کا کام میں دل لگائے، آمین۔ ایک بڑا پیارا اور آسان وظیفہ ہے، جی یا اللہ جی یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پہ باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یا اللہ 100 مرتبہ لکھنا ہے، 101 بار 101 بار لکھنا ہے سادے کاغذ پر، پھر اس کو لپیٹ کر اور تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں، ہاتھ پہ انشاءاللہ کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ کامران بھائی اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اس کے علاوہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرمائیے، تعویذات اتاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام جائز کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی کام نہیں چل رہا ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اچھا گھر میں لٹکانا ہے یہ؟ نہیں، اگر دکان ہے، کوئی جی اب جیسے کارخانہ دکان ہے ان کی کاروبار، فیکٹری ہے، جی تو
یہ دکان کارخانے یا فیکٹری میں لٹکا دیں 35 بار، یعنی جو بھی ان کے کاروبار کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، تو اپنی اس کام کرنے کی جگہ پہ لگا. اب چاہے کام یہ گھر میں کرتے ہوں، دکان میں کرتے ہوں، آفس میں کرتے ہوں، یا کارخانہ ہو، گودام ہو، فیکٹری ہو، جو بھی کام کی جگہ ہو وہاں پر لکھ کر لٹکا. جی ہاں یہ لٹکا دیں صحیح. تو انشاءاللہ خوب کاروبار جو ہے وہ انشاءاللہ چمکے گا. صحیح ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد ہمارے بشیر بھائی کی قول تھی، کاروبار کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں اور بارے قرض میں بھی مبتلا ہیں. تو قرضے کا اللہ تعالیٰ انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرمائے. ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. یہ دعا روزانہ ہر نماز کے بعد جی جی 10 بار پڑھیں، اول و آخر. ہر نماز کے بعد کتنی دفعہ؟ 10 بار. 10 بار ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ لیں، اور جی صبح اور شام 100 بار پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے نجات پا لیں گے. اگر پہاڑوں جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور یہ روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا، مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. اگر ابھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو مدنی پنصورہ میں سے آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سمجھ بھی آ جائے گا، یاد بھی ہو جائے گا، اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اللہ کے کرم سے قرضہ ادا کرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، وظیفہ بتایا گیا، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی یہ وظیفہ دیا جاتا ہے. آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. جمشید بھائی کی قول تھی، ان کے کزن بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے کام میں بھی دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو استخارہ آپ نے فرمایا، کیا اشارہ آ رہا؟ جمشید بھائی کے کزن غلام مصطفیٰ کے حوالے سے استخارہ کیا گیا. استخارے میں جادو عملیات کا اشارہ تو نہیں، البتہ نظر بد کا اشارہ ہے، نظر ہے نا. اچھا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور انہیں شفا عطا فرمائے. نظر بد لگ گئی، نظر بد اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات. جی جی. اب وہ اپنی نظر لگنے کے کیا ذریعہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں ہم نا. اچھا. تو اس طریقے سے نظر لگ جاتی ہے، یا ہمارے اپنے کام کی وجہ سے کہ میں کام میں بہت زیادہ جو ہے نا ایکٹیو ہوں، اس وجہ سے بھی نظر لگ سکتی ہے. اچھا، اپنی نظر بھی اس طرح لگ جاتی ہے. جی جی، اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے. اس سے بچنے کا کوئی وظیفہ بھی، کوئی دعا بھی بتا انشاءاللہ. کیا حال ہے؟ عرض کر دیتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر سنت کی ماہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 کے اوپر ایک روحانی علاج ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 51. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ آیت کریمہ روزانہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل. یہ نظر بد کے لیے امیر سنت نے تحریر فرمایا، اکسیر ہے، یہ اکسیر بہت مجرب ہے، بہت مجرب ہے الحمدللہ. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کو آپ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 پر دیکھ لیجئے گا. اور قرآن پاک کے اندر جو ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 ہے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے. جمشید بھائی آپ کے کزن ہیں تو چاہے تو وہ خود پڑھ کے دم کر لیں، اگر قواعد و مخارج درست ہیں. چاہے تو آپ پڑھ کر دم کر دیجئے، یا گھر میں کوئی فرد قرآن پاک تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہو تو وہ پڑھ کر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی، بیماری بھی دور ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے. جس طرح ماشاءاللہ آپ نے اپنے کزن کے لیے قول ریکارڈ کروائی، روحانی علاج معلوم کیا، استخارہ کروایا، تو اسی طرح آپ اپنے کزن کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے. تعویذات عطاریہ حاصل کر کے ان تک پہنچا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کو بھی اس خیر خواہی کرنے پر ثواب حاصل ہوگا. یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی قولز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قول سے بات. میں لیبرٹی مارکیٹ سے رحمت علی کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روحانی علاج، میری وائف کو ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے. ان کو شوگر ہے، زوجہ کی طبیعت خراب ہے، شوگر بھی ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا.
हम बांग्लादेश से बोल रहे हैं। हमरा अम्मी मुन्नी बेगम और उनका अम्मा का नाम है सलमा खातून। हमरा अम्मी का इस्तिखारा कराना है। हमरा अम्मी की ऐसी मसला है जो रात को मैंने सोती नहीं है, रात को नींद नहीं आती इनकी वालदा को, इस्तिखारे का इन्होंने कहा। जी 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 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। सर मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। सर 2 साल हो गए सर, रिश्ता नहीं हो रहा। रिश्ते के लिए सिस्टर का और मेरा प्रॉब्लम हो रहा है सर। रिश्ते के लिए कोई अच्छा सा कोई वजीफा बता दें। रिश्ते में रुकावट है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद वक्कास, वालदा का नाम शाहिदा बीवी है और मैं जिस काम को भी हाथ डालता हूँ वो मेरा काम नहीं होता, बना बनाया काम खराब हो जाता है और मेरी सिस्टर का रिश्ता नहीं हो रहा। जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम ख़राब हो जाता है और सिस्टर के रिश्ते में भी रुकावट है। अल्लाह आसानी फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद इसरार, वालदा का नाम रुबीना को, तबीयत नहीं सेट हो रही, पता नहीं क्या मसला है। इसरार नाम है, तबीयत ख़राब है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं मोहम्मद काशिफ बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से, कराची। मेरी वालदा का नाम है जन्नती बेगम। मैं कारोबार की तरफ से परेशान हूँ, दीजिए आप मुझे इस वजह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी दूर फरमाए, आपको खूब रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुल मजीद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरे ना जिस्म में दर्द रहती है, हड्डियों में दर्द है मेरे। बराए मेहरबानी आप ये इस्तिखारा करके या जो आप करते हैं चेक करके जरा बताएं कि क्या जादू है या क्या जी बिल्कुल इस्तिखारा करके आपको बताएंगे, देखेंगे जो इस्तिखारे में जवाब आएगा वही इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बताएंगे और रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे। अब्दुल मजीद भाई आप भी और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिन्होंने कॉल्स की, अपने साथ डायरी और कलम आप रख लीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि आप अपने रूहानी इलाज नोट फरमा सकें। और हमारे जो दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, अगरचे आपके लिए भी अगर आपने मसला बयान नहीं किया या आपने कॉल रिकॉर्ड नहीं करवाई, तो जो मसाइल के हल के लिए रूहानी इलाज बयान किए जा रहे हैं, अगर उन मसाइल में से कोई भी मसला आपके साथ पेश हो, दरपेश हो, तो आप बिल्कुल उस रूहानी इलाज को नोट फरमाएं। आप भी उन रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं और इस नियत के साथ भी नोट फरमा लें कि चलें अगर किसी के साथ इस तरह का मसला होगा, बीमारी होगी या किसी के रिश्ते में रुकावट होंगी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको भी अच्छी अच्छी नियतों के साथ रूहानी इलाज बता देंगे। बढ़ते हैं रूहानी इलाज की जानिब। कुछ कॉल्स मौसूल हुई रूहानी इलाज के हवाले से। और एक इस्लामी भाई की कॉल थी, उन्होंने कहा कि इनकी ज़ौजा को एक तो शुगर है और अक्सर इनकी तबीयत ख़राब रहती है। अल्लाह इस हवाले से शिफाए कामिला अजला नाफिया अता आमीन फरमाए और शुगर के मर्ज़ से भी निजात दें। इसके लिए पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्कियों व अखरिजनी मुखरजा सिद्कियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये कुरानी दुआ रोज़ाना सुबह और शाम 3-3 बार, अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पिए, मुद्दत इलाज ता हुसूल शिफा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुगर के मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। मदनी पंसूरा में भी ये वजीफ़ा लिखा हुआ है और इसके अलावा ताबीदात अत्तारिया के बस्तों से भी ये शुगर का वजीफ़ा दिया जाता है। अभी आपको अगर ये कुरानी आयत याद ना हो सकी हो या नोट ना कर सके हों, लिख ना पाए हों, तो मदनी पंसूरा से भी इस रूहानी इलाज को आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से कॉल थी, उन्होंने कहा कि ये जिस काम में हाथ डालते हैं रुकावटें आ जाती हैं और शादी में भी रुकावटें आ रही हैं। पहले भी जो एक था कि दोनों के इस तरह का मसला था, तो दोनों के लिए ही एक रूहानी इलाज। रिश्ते का जो मसला है उसके लिए सोते वक्त सूरह इखलास 41 बार, अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर सिर्फ शादी के लिए दुआ मांगे। नियत यही हो कि शादी में हर किस्म की खिलाफ सुन्नत और नाजायज़ रस्म बशमूल फिल्मों, ड्रामों, गानों, बाजों और तस्वीर वगैरह से बचेंगे। अमल की मुद्दत 90 दिन है। इस दौरान अगर मंगनी वगैरह हो भी जाए तब भी अमल जारी रखिए। इस्लामी बहनें जो हैं वो सूरह इखलास जब मखसूस दिन होते हैं तो उसमें वो कुरान की तिलावत की नियत से ना पढ़ें कुल, बल्कि हुवल्लाहु अहद से शुरू करें और बानियत हम्दो सना पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
اللہ نے چاہا تو رشتے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور نیک صالح رشتے بھی نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ بآسانی اس وظیفے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، کاموں میں بھی رکاوٹیں تھیں ان کے نا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس حوالے سے کام خراب ہو جاتے ہیں، کام ہوتے نہیں ہیں، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، تو بڑا پیارا اور آسان وظیفہ ہے۔ یا نافعو، یا نافعو 20 بار جو کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد کاشف بھائی کی قلتی کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان، کاروباری پریشانی انہوں نے بتائی تھی کہ بہت رہتی ہے۔ یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ تعالی روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ سبحان مدت اللہ۔ 40 دن ہے، 40 دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ کاروباری معاملات جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گی، اور کوشش کیجئے کہ فرائض کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت ہو، اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں، کاروبار کا بھی صدقہ نکالتے رہیں، خوب انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ عبد المجید بھائی کی قول تھی مرکز الاولیاء لاہور سے، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، اللہ عز و جل انہیں جسمانی دردوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، کمر میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اور مرکز الاولیاء لاہور میں کئی مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، تو آپ مرکز الاولیاء لاہور میں تعویذات اطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ فرما لیجئے، تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے، اور ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں دم کی ہوئی، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اور اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے کاٹ کا عمل بھی آپ کروا لیجئے گا، اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اسرار بھائی کی قول تھی، استخارے کے حوالے سے کہا تھا طبیعت خراب رہتی ہے۔ جی جی جی، اللہ تعالیٰ انہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ جو کیا نا، استخارے میں جادو عملیات نہیں، نظر بد کا اشارہ ہے، نظر بد کے ساتھ بیماری بھی ہے ان کو، اچھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور ان کے لیے ایک روحانی علاج بیماری کے حوالے سے یہ ہے کہ یا حیو، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ شفا حاصل۔ اچھا، بنگلہ دیش سے بھی قول تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی، انہوں نے کہا کہ والدہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کرم استخارے کے فرمائے۔ حوالے سے کہا تھا انہوں نے۔ جی جی جی، ان کی والدہ کا جو ہے نا استخارہ کیا تو استخارے میں کوئی جادو عملیات کا اشارہ نہیں ہے۔ ان کی والدہ ڈپریشن اور پریشانی کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر مسائل ہوتے ہیں اور سوچ ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے، اور استخارے میں کوئی جادو عملیات وغیرہ نہیں، تو ان کے لیے ایک روحانی علاج بہت پیارا ہے، بہت مختصر سا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ اس کی تکرار کرتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ سورۃ النبا قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ النبا ہے، 30ویں پارے کی پہلی یہ سورت ہے سورۃ النبا، اس کی یہ آیت مبارکہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ آپ کی والدہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتی رہیں۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں، جیسے آپ نے وہ شادی کا وظیفہ بھی بتایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اب جیسے یہ دعا ہے، یہ دعا بھی وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت بھی رات کو سونے سے پہلے پڑھتے رہنا ہے، تکرار کرنا ہے، اور وہ وظیفہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جب بھی رات کو سونے سے پہلے کے جو اوراد وظائف ہیں، جو آیات پڑھنے کے ہیں، جو روحانی علاج سونے سے پہلے پڑھنے کے ہیں، جب رات کو سوتے وقت پڑھیں نا، اگر لیٹے لیٹے پڑھیں تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے جائیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں، پھر ان تمام اوراد و وظائف کو پڑھا جائے، ان روحانی علاج کو پڑھا جائے تاکہ برکتیں حاصل ہوں۔ اور پاؤں پھیلائے پڑھنا یہ بے ادبی ہے، بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ با ادب اللہ تعالی ہم سب کو بنائے اور ان روحانی علاج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔
मेरी नानी है ना, उनको हेपेटाइटिस 3 इस्तिखारा करवाना था। जिनका इस्तिखारा करवाना, उनका नाम जमीना दीदी है, नियामत दीदी है इनकी मम्मा का नाम। नानी का इस्तिखारा करवाना है, अब किस हवाले से? हेपेटाइटिस सी हो चुका। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी इंशाअल्लाह नोट फरमा लिया होगा आपने, इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। पेशेंट का नाम रोफना बेगम, शी इज मदर नेम सोमिरुन्नेसा। वो बीमार है 3 साल से और डिप्रेशन 3 साल से, उसीलिए वो जानना चाहते हैं कोई इजाजत है क्या, कोई कुछ है क्या, क्या प्रॉब्लम है। इसलिए कज़न है, बीमार रहती हैं, डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, इस्तिखारे के हवाले से कहा है, कोई जादू अमलियात असरात वगैरह के मामला तो इनके साथ नहीं है। इस्तिखारा करके इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। सर मैं सैयद शमशाद बोल रहा हूँ मलकवाल से। तो सर छोटा भाई है, वो बाहर गया है, संबोल गया है यहाँ से, और उधर से वो फिर आगे यूनान की तरफ निकला, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही। वो उसे 2 मंथ हो गए पहुंचे हुए, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही। इसका कोई बता दे, कोई वजीफा बता दे जो हम पढ़े या वो मेरा छोटा भाई पढ़े, तो उसे अल्लाह की जात पाक उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। अल्लाह तबारक व तआला आपके छोटे भाई को रिज़्क़ हलाल में खूब बरकतियाँ अता फरमाए, कामयाबियाँ नसीब फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं खानवाल से बोल रहा हूँ जाहिद। मेरी अम्मी को ना सांस की बीमारी है, कई साल हो, उनका इस्तिखारा कराना, रूहानी इलाज और इस्तिखारा दोनों। मेरी वालिदा का नाम बिशरा है, जन्नत लाई। सांस की बीमारी है इनकी वालिदा को, दुआ भी फरमा दीजिए और इस्तिखारा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी वालिदा का करके आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद रियाज तारीख चलकोट से अर्ज कर रहा हूँ जी। सर सिलसिला देख रहे हैं आपका, और ये इस्तिखारा कराना था। मेरे जो घर वाले हैं ना, उनकी एक तो सेहत ठीक नहीं रहती है, कभी जोड़ों में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी कोई दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उनको कोई कहते हैं जादू है, कोई कहते हैं तवील इस तरह का कोई है। अरशाद बीबी और वालदा का नाम है सुल्ताना बीबी। इस्तिखारा फरमाते और औलाद नरीना के लिए कोई इलाज, रूहानी इलाज, इस तरह का कोई दुआ भी कर दें। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके मसाइल के हल के लिए रूहानी इलाज भी बताएंगे और इस्तिखारा भी करके जवाब आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं मक्के मुकर्रमा में रहता हूँ और थोड़ा सा जो है ना 4-5 साल से जो है थोड़ा परेशान हूँ मैं, कोई भी काम में जो है ना बरकत नहीं हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए और आपके रिज़्क़ हलाल में खूब बरकतें अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं अफसर बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। मैंने ना कारोबार किया था, ठीक है। कारोबार में बहुत मुझे ना वो ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत कर्जा हुआ हो गया है, बहुत कर्जा हो गया है, ठीक है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा ना कारोबार जो है ना, मैं आगे से जो भी किसी के साथ करता हूँ वो मुझसे दूर भागता है। जहाँ किसी ने कुछ किया हुआ है, जहाँ ऐसे ही है, ठीक है। आप ऐसा करें, मैंने इतना कर्जा देना, मैं परेशान हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, वालदा का नाम सफिया बीबी है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए अफजल भाई, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे ऐसे असबाब पैदा हो जाएं कि बारे कर्ज से आपको खुलासी नसीब हो जाए। आपका इस्तिखारा भी करते हैं और रूहानी इलाज भी आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरे पापा का नाम जावेद इकबाल है, पापा की अम्मी का नाम सादा परवीन है। मेरे पापा सऊदी जाना चाहते हैं, उनका जाना ठीक रहेगा नहीं? अरब शरीफ जाना चाहते हैं आपके वालिद साहिब, जाना बेहतर है या नहीं? बिल्कुल इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। दीदी का नाम फरजाना भी है और उसला ये है कि हमारे मियाँ बीवी दोनों झगड़े बहुत होते हैं घर में। अल्लाह तबारक व तआला आपके दरमियान मोहब्बत अता फरमाए, इत्तिफाक इत्तिहाद अता फरमाए। रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। रिजवान बात कर रहा हूँ, अपने का नाम सईदा बानो है और क्या नाम भाई का नाम नहीं है, उसका इस्तिखारा करवाना है। पूरे साल से बीमार हुआ है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब। अगली कॉल चला दीजिए। सर मेरा नाम आमिर राजा और मेरी वालिदा का नाम रकीया बेगम। मेरा मसला ये है कि हमारे घर में हर टाइम बीमारी रहती है। मेरी तकरीबन 2 साल में शादी हुई है, बच्चा वगैरह नहीं है, उसके लिए परेशानी है। और दूसरा मेरी दिन ब दिन सेहत गिरती जा रही है, कभी डायबिटीज, कभी एक प्रॉब्लम आ जाती है, कभी तीसरी, कभी चौथी। कोई समझ नहीं आ रही क्या मसला हो रहा है। दिन ब दिन मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ रही है सेहत की वजह। मैं बहुत परेशानी के हाल, प्लीज मुझे बताएं क्या हल हो। अल्लाह आपकी परेशानी दूर फरमाए, अल्लाह आपको सब्र नसीब फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। इस्तिखारा करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको बताते हैं।
اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام ہے رضوان شاہ، میری بیوی کا نام ہے علم سلطانہ. اور میں استخارہ کرانا تھا کہ ہم کافی دنوں سے بیمار ہیں، نہ دوائی اثر کر رہی ہے نہ کوئی وظیفہ اثر کر رہا ہے. میرا بیٹا بھی بیمار ہے، حمزہ رضوان اس کا نام ہے. یہ بیوی کا نام ہے علم سلطانہ، اس کی ماں کا نام ہے رضیہ سلطانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بھی ہم روحانی علاج بتاتے ہیں، بڑھتے ہیں کچھ روحانی علاج کی جانب. اس دوران انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے استخارے بھی کیے جائیں گے. تو بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، سید شہنشاہ نام بتایا تھا انہوں نے کہا کہ چھوٹے بھائی ان کے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، ہے نا، تو وہاں ان کو کامیابی نہیں مل پا رہی، ان کے جائز مقصد میں ان کو رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ان کے بھائی یہ خود پڑھ لیں یا یہ اپنے بھائی کو وہاں بتا دیں فون کر کے کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھیں، یہ روحانی علاج پڑھیں. مدنی چینل والوں نے بتایا تھا. تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج. بھائی کی جو بھی معاشی پریشانیاں ہیں جی اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے. آمین. بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، یا مؤخرو. جی یا مؤخرو یا مؤخرو، جو اس نام کو کسی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے سب کام پورے ہوں. سبحان، تمام جائز کام ماشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. تو 100 مرتبہ یا مؤخرو شہنشاہ سید شہنشاہ علی نام بتایا تھا آپ نے. چاہے تو آپ پڑھ لیں یا آپ کے بھائی جو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں آپ ان کو یہ وظیفہ بتا دیجئے کہ یا مؤخرو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. مکے 4-5 سال سے پریشان ہیں اس حوالے سے روحانی علاج، کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں. جی ارشاد. مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور. ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ وظیفہ اختیار کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں. اچھا، ایک اور قول آئی تھی کہ کہا تھا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، نا اتفاقیاں ہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، آپس میں پیار محبت پیدا ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. میرے آقا نعمت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سب گھر والوں میں اتفاق پیار محبت پیدا کرنے کے لیے بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر 1001 بار یا ودودو پڑھیں. اول و آخر 10 بار درود شریف، اور اس وقت سے اس نمک کو نیچے نہ رکھے بلکہ کسی اونچے مقام پر رکھے، اور جو نمک ہے اسے گھر میں اپنی ہنڈیا میں سالن وغیرہ میں استعمال کریں، آٹا گوننے میں استعمال کریں. تو انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا جو کھائیں گے تو انشاءاللہ آپس میں اتفاق پیار محبت انشاءاللہ پیدا ہوگا، اور گھریلو جو جھگڑے ہیں ان سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی. ماشاءاللہ بہت اچھا وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور باقی مزید عملی علاج بھی دیکھیں کرنا ہوگا نا. روحانی علاج تو پتہ چل گیا، عملی علاج کیا. اب ان اسباب پر غور کریں، ان وجوہات پر غور کریں کہ جن وجوہات کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، پھر ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. غصہ عموماً نا اتفاقیوں کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے غصہ، قوت برداشت کا نہ ہونا. اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں، عفو و درگزر سے کام لیں، صبر و تحمل کے ساتھ کام کریں، حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا. اس کے علاوہ وہ مدنی پھول جو امیر سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے فیضان سنت میں تحریر فرمائے ہیں، ان مدنی پھولوں کے مطابق گھر میں ان مدنی پھولوں کا آپ نفاذ کریں. انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہوگا اور میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی. اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ قولز موصول ہوئی تھیں. بڑھتے ہیں استخاروں کی جوابات کی جانب. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، مدنی منی کی قول تھی، نانی کے حوالے سے انہوں نے استخارے کا کہا سرینہ تھا. بنت نعمت. جی،
پیلیا ہو چکا ہے، ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، استخارہ آپ نے فرمایا، کیا اشارہ ہے؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں، زرینہ بنت نعمت ان کی نانی کا استخارہ کیا، استخارے میں جادو عملیات وغیرہ نہیں، بیماری کا اشارہ ہے. تو اس بیماری کے علاج کے لیے، ہیپاٹائٹس ان کو ایک بیماری ہے، اس کے لیے ایک روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کے کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 63 پر ہے. بھنے ہوئے چنوں پر اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر دم کر دیجئے، اور یہ چنے جو ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھاتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل پیلیے میں، قالے ارکان میں، ہیپاٹائٹس وغیرہ کا جو مرض ہوتا ہے اس میں فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ جو روحانی علاج بتایا گیا، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج، میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف گھریلو علاج میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جن کو پیلیا ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کالا یرقان ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج مزید مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے. مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ان میں سے بھی روحانی علاج سے استفادہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل پیلیا آپ کا ختم ہو جائے گا. اچھا، کزن بیمار رہتی ہیں، ڈپریشن کا بھی شکار ہیں، اس حوالے سے کالز موصول ہوئی تھی، تو استخارہ آپ نے فرمایا. جی استخارہ ان کا ہوا. استخارے میں جادو عملیات نہیں، نظر بد کا اشارہ ہے اور بیماری کا اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج بہت ہی مختصر سا اور بہت پیارا روحانی علاج جو زبان پر بھی آسانی سے آیا تھا، یا سلام، سبحان اللہ، 111 مرتبہ پڑھ کر بیمار خود اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی دوسرا ان کے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا، ایک ہمارے زاہد بھائی کی قول موصول ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سانس کی بیماری ہے ان کی والدہ کو، دعا بھی فرما دیجیے اور استخارہ بھی آپ نے کیا، تو کیا اشارہ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے، سانس کے مرض سے جلد نجات عطا فرمائے. ان کے لیے ایک روحانی علاج عرض کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ استخارہ ہوا، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. اچھا، تو ان کے لیے ایک تو یہ کہ بستے سے رابطہ کر کے، ابھی اسلامی بھائی نے ایک وہ تعویذ بتایا. استخارے میں اس طرح کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ کب تک ٹھیک ہو جائیں گے، کب تک صحت یاب ہو جائیں گے، امید ہے اس میں کہ؟ ہاں دیکھیں، استخارہ کے بارے میں آپ نے بھی ابھی عرض کیا تھا کہ استخارہ سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا ہے نا. تو استخارہ میں اشارہ ہوتا ہے اور یہ ظنی علم ہے نا. استخارے میں اشارہ جو ملا وہ ہم نے عرض کر دیا. تو ان کی والدہ کے ساتھ جو ہے ابھی بیماری کا اشارہ تھا، تو تعویذ کا میں بتا رہا تھا کہ بستے سے وہ تعویذ مدنی پٹی کے نام سے ملتا ہے، یا مستبین والا جو آپ نے تو وہ وہاں سے حاصل فرما لیں، اس کا بھی استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج یہ کہ یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر دم کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو ان کو شفا حاصل ہوگی اس مرض سے. اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ زوجہ کی صحت خراب رہتی ہے، دورے بھی پڑ جاتے ہیں، کسی نے ان پر جادو تو نہیں کروا دیا یا کوئی عملیات کرا دی ہو کسی نے؟ جی دیکھیں، استخارہ ہوا، ان کا استخارے میں جادو عملیات کا اشارہ نہیں ہے، قدرتی طور پہ آزمائش ہے. وہ کچھ مسائل جو ہوتے ہیں نا، سوچ اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی کچھ اس قسم کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ان کے لیے ایک روحانی علاج یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن سے نجات حاصل. ماشاءاللہ. میں وہ جادو کے لیے ایک عمل بھی ہے نا، سبحان اللہ. جی ہاں، شب کو جو کیا جاتا ہے، جی جادو سے حفاظت کا ماشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ میں ایک بہت پیارا عمل تحریر فرمایا ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور عنقریب اب وہ شب آنے والی ہے جسے نجات کی رات کہا جاتا ہے، چھٹکارا پانے کی رات، عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات کہا جاتا ہے. 15ویں شب ہے. جو کوئی شعبان المعظم کی 15ویں شب بیری کے درخت کے 7 پتے لے کر پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو جب وہ اس سے غسل کرے تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی، اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اللہ کے کرم سے جادو کے اثرات سے حفاظت رہے گی. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا بھی اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ماہ شعبان المعظم کے صدقے،
परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। या अरहमर राहिमीन परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा। या अरहमर राहिमीन माह शबानुल मुअज़्ज़म के सदक़े तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। अल्लाह बेघरों को घर अता फरमा। या अरहमर राहिमीन जिनके अपने घर नहीं है मौला उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या अरहमर राहिमीन बे औलादों को नेक सालिह आफियत के साथ औलाद नसीब फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।